اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 27 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کی طرف نظر رحمت فرمائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفس پرست ہیں اور شہوت کے طلبگار ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں اور جو نیک لوگ ہیں نا ان کو صراط مستقیم سے ہٹاتے رہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ہیں دوسرے بھی ہمارے جیسے ہو جائیں۔ یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوست جو ہوتا ہے نا وہ دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یعنی دوست بندے کی پہچان بن جاتے ہیں۔ اس لیے دوستی کرنے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے کہ کون ہے جس کے ساتھ میری دوستی، میرا تعلق ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ کی پہچان بن جائیں گے۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یریدو، ارادہ فرماتا ہے، ان یتوبہ علیکم، کہ آپ کی طرف رجوع کرے۔ یتوبہ کا مطلب رجوع کرنا بھی ہوتا ہے، یتوبہ کا مطلب توبہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آپ کی طرف رجوع کرے، اور اگر توبہ کا مطلب لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جن کا ارادہ ہے یا جو یہ چاہتے ہیں، یتبعون الشہوات، کہ وہ شہوات جو ہیں اس کی پیروی کرتے رہیں، یعنی خواہشات کے غلام بنے رہیں۔ ان تمیلو، تو وہ پھر آپ کو بھی اسی شہوت میں ہی مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے ان تمیلو میلن عظیمہ، کہ آپ بھی اس میں میلے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں رچ بس جائیں، یعنی شہوات آپ کے اندر بھی اتنی رس بچ جائے کہ آپ سے دین مبین جو ہے، صراط مستقیم جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ اس طرح کا یعنی کہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار، مشرکین، منافقین، مفسدین، شہوات والے جو ہیں، یہ جو یا فاسقین جو ہیں، جو شہوت کے طلبگار ہیں، نفسانی خواہشات کے طلبگار ہیں، بس جو آئے بس وہی کرنا ہے، جو من میں آ گیا بس وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنی شہوت، اپنی خواہشات، اپنے چسکے جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ پورا جتن لگاتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، مگر لوگ جو شہوت اور نفس پرست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو صراط مستقیم سے بہت دور لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، کیونکہ بے حیائی جو ہے وہ ایمان کو کھا جاتی ہے۔ اسلام نے بد نظری کو حرام قرار دیا، عورت کو گھر بیٹھنے کا حکم دیا، خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی کو زانی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے والی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان
اس کی طرف نظریں گاڑتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ شہوت کے طلبگار اور نفسانی خواہشات کے پرستار جو ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے ہم ہیں، تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں کے رسم و رواج جو مدینہ شریف میں موجود تھے، کیونکہ مدینہ شریف کے آس پاس وہ رہتے تھے، تو مدینہ شریف میں جو قبائل رہتے تھے اوس اور خزرج، ان میں بھی یہودیوں کے رسم و رواج کا اثر آ پڑا تھا کہ یہودی جو تھے وہ حیض والی عورت جو تھی اس کو دور رکھتے تھے، اس کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کو یعنی ٹچ کرنا، یعنی اس کو ہاتھ لگانے کو بھی بہت ہی برا خیال کرتے تھے۔ اور اس طرح یعنی آپ غور کریں کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح جو ہے ہندوؤں کی رسمیں آ گئی ہیں، عیسائیوں کی رسمیں آ گئی ہیں، یہودیوں کی رسمیں آ گئی ہیں، تو مسلمان جو ہیں ان کے اندر بہت کچھ دوسروں سے ایسا آیا ہے کہ اب یہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ اسلام کی جو اصل چیزیں ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے۔ یہ تو اللہ ہے جو بہت بڑا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے بندے کو، اللہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی طرف رجوع کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اسے اپنے رنگ میں رنگنے کو تیار ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ بندے کو چڑھ جاتا ہے اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا تب۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے بے شمار احکام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ ناگوار گزرتا ہے کیونکہ ان کی نفسانی خواہشات اور شہوات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس کی اصلاح کر کے ہر فرد کو اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ نبیوں سے ملی ہیں۔ پہلی چیز حیا ہے، دوسری چیز خوشبو ہے، اور تیسری چیز جو ہے مسواک کرنا، اور چوتھی چیز نکاح کرنا۔ لیکن اب یہ آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں غائب ہو رہی ہیں۔ حیا تو اب کوئی قسمت والے میں نظر آتا ہے، اور خوشبو آپ کو پتہ ہے کہ وہ الکحل والی ہے ساری۔ مسواک تو بس اب ٹوتھ پیسٹ تک رہ گیا ہے، اصل مسواک تو غائب ہو گیا ہے۔ نکاح کرنا اب ختم ہو رہا ہے، لوگ جو ہے نکاح کے بغیر آزادانہ تعلق قائم کرنے کو رواج دے رہے ہیں۔ LGBT+ کیا ہے، اور اس طرح کی اور جو فریڈم آف لائف کہتے ہیں کہ لائف سٹائل جو ہمارا ایسا بن جائے، تو وہ ایسا لائف سٹائل جس میں آپ عیاشی کریں بغیر کسی نکاح کے، یہ سب لوگ چاہتے ہیں اب۔ تو اسلام کو خیر باد کہنے کا ارادہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اسلام کا مزاج حیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب یورپ میں دیکھ لیں، آپس کی رضامندی سے زنا کر لیں، لواطت کر لیں، بے حیائی کسی قسم کی کر لیں، اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، بلکہ قانون اس کی حمایت کرتا ہے۔ صرف زنا بالجبر جرم ہے یہاں پر، باقی رضامند ہوں دونوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر طرح کی برائی کو قانون مدد کرتا ہے، حفاظت دیتا ہے۔ شہوت پرست جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ جو چاہیں وہ کریں۔ دنیا میں یہ رواج پھیل رہا ہے۔ مسلمان ملک پہلے مختلف تھے، لیکن اب پہلے کیا ہوتا تھا، سینما ہال اور ایسی جگہوں تک بے حیائی اور فحاشی موجود تھی، لیکن اب تو موبائل فون اور ٹی وی کے کتنے چینل ہیں، اور پھر یہ بہت ساری ڈیوائسز آ گئی ہیں۔
اب گھر گھر میں بے حیائی پہنچ چکی ہے۔ ایک کمرے میں اولاد بیٹھی ہے، کوئی بچہ بیٹھا ہے، دوسرے کمرے میں والدین ہیں، دونوں ہی اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ وہ بھی موبائل فون کھول کے بیٹھا ہے، وہ بھی کمپیوٹر اور آئی پیڈ اور ٹیبلٹ اور مختلف چیزیں کھول کے، اولاد بھی بیٹھی ہے، وہ بھی موجے میں ہے، وہ بھی اس طرح۔ یہ بے حیائی اور فحاشی میں وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن قرآن پاک کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، نہ دین اسلام کو سمجھنے کا وقت ہے، نہ اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہے۔ سب بے حیائی اور فحاشی کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور سکول کالجوں میں دیکھیں اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کو یاد کر کے وہ امتحان پاس کر لیتے ہیں، لیکن ایک قرآن کو نہیں پڑھ سکتے اور نہ دین کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ نماز بس وہ دکھاوے کی پڑھ لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر اور باہر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہ ہو تو پھر نماز ہوتی نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو نماز کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں، نہ باقی چیزوں کا احساس ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، انسان جو ہے وہ دور ہو رہا ہے دین سے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور نفس کے مزے لینے کے لیے بندہ حیوان تک بن جاتا ہے۔ حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، شہوت پرست اور نفس پرست بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں اور دوسروں کو بالکل شیطان کی طرح ورغلا کر وہ دین سے دور لے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں قرآن پاک کا جب آخری صورت ہے سورۃ ناس، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس۔ یہ شیطان کیا ہوتا ہے؟ الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں، من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو گویا شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو ایک کال ریسیو ہوئی ہے آپ کے دوست کی، کہتا ہے آؤ بے حیائی کرنے چلیں، تو یہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان۔ تو وہ آپ کا دوست بنا ہوا ہے، تو وہ شیطان ہے، اس وقت وہ آپ سے برائی بے حیائی کروا رہا ہے۔ تو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سارے کام جو ہیں شیطان کے ہیں، اور لیکن شیطان کئی کام آپ کے دوستوں کے ذریعے کراتا ہے، آپ کے فیملی ممبرز کے ذریعے کراتا ہے، آپ کے بچوں کے ذریعے کراتا ہے۔ یہ شیطان آپ کو راستے سے ہٹا کر برائی بے حیائی اور گناہ میں ڈال کر ایمان سے خالی کر دیتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو شہوت پرست بنا دیتا ہے اور نفس پرست بنا کر اللہ کی غلامی سے دور کر دیتا ہے۔ بندہ حرام کو حلال سمجھ بیٹھتا ہے، مکروہ کا تو خیال ہی نہیں ہے نا، شک والی چیزوں کو تو سوچتا ہی نہیں ہے نا۔ تو اس طرح سے گناہ کو نفرت کی بجائے بندہ محبت سے دیکھتا ہے، حالت یہ پہنچی ہوئی ہے۔ کفار، مشرکین، منافقین، مفسدین، شیطان اور نفس سب مل کر بندے کو اس کے ایمان سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اس کا ایمان چوس لیتے ہیں۔ تو حالت یہ بنی ہوئی ہے، اور بندہ جو ہے اس کے پاس کوئی طاقت ہوتی نہیں۔ طاقت انسان کے پاس یہی ایمان دیتا ہے، ایمان نکل گیا تو سب طاقتیں ختم ہو گئیں، تو سچائی کی طاقت رہ گئی نہ، پھر نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی طاقت رہی۔ تو ایمان ہی واحد طاقت ہے۔ آپ غور کریں کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ کفار و مشرکین نے آپس میں مل کر ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کرنے سے پہلے انہوں نے آپس میں ایک اجلاس کیا جس میں یہ سب کفار، مشرکین، منافقین اور یہ سب شامل ہوئے۔ اب ان کے نام اور ان کی کمپنیوں کے نام آپ کو معلوم ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا، ان لوگوں نے مشورہ کیا امریکہ میں کہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس کو ہم نکال لیں تو وہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہ کر سکیں گے، ہمارے غلام بن جائیں گے۔
تو ان میں سے ایک بولا کہ ایک چیز ہے، وہ ہے ایمان، جب تک ایمان ان میں ہے وہ ہم پر غالب رہیں گے، لیکن اگر ایمان نکل گیا تو پھر ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے ایمان کو باہر نکالنا ہے۔ تو باہر نکالنے کے لیے آپس میں مشورہ ہوا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا ان میں حرام ملا دو، کیونکہ حرام جب کھائیں گے تو ایمان چلا جائے گا، کیونکہ حرام جب اندر جاتا ہے تو ایمان تو نہیں رہتا، کیونکہ جسم میں حرام جاتا ہے۔ حرام تو اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے حلال اور پاک چیز کو، اور جسم پاک ہو تو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب حرام لقمہ اندر جاتا ہے تو نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ کچھ۔ اور جب حرام مسلسل ہی بندے کے جسم میں جاتا رہے تو پھر تو نہ کوئی نمازیں قبول، نہ دعا، نہ کچھ، وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اس کا سلسلہ اللہ سے ٹوٹ گیا، اور اس کی طاقت جو تھی وہ سب اسلام کی طاقت جاتی رہی۔ اب اس پر غلبہ آرام سے وہ کفار مشرکین کر سکتے ہیں، اور یہ بندہ ان کا غلام ہو گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم ایسا کریں۔ تو پھر انہوں نے یہ سارے پیپسی کولا ہے، 7 اپ ہے، فینٹا ہے، کوکو کولا ہے، اس طرح کے مشروب جو ہیں وہ ان میں تھوڑا تھوڑا الکحل اور دوسری جو حرام چیزیں ملانا شروع کر دیں۔ تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ یہ تو بس ایسے ہی بس کھا پی جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر KFC کھول دیے، میک ڈونلڈ کھول دیے، اس طرح کے اور کھول دیے، تو اس میں سے حرام حلال سب کچھ ملا ہوتا ہے، اور یہ جناب آرام سے کھاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، جبکہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ غور کریں، حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ چیک کریں، آپ میک اپ کا سارا سامان عورتوں کا چیک کریں، آپ دیکھیں ہر چیز میں حرام اتنا ملا ہوا ہے۔ یہ سارا سور کی چربیوں کا وہ جو انہوں نے وہ میلٹ کر کے انہوں نے اس کو پگھلا کے وہ جو لیکوڈ بنا کے تو وہ سارا سسٹم سارا اندر کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں میں یہ جو ہے نا حرام اتنا ملا ہوا ہے، ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا، سوائے چند دیکھ کے وہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے بندہ، اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ حلال ہے، پھر بندہ کھاتا ہے، کیونکہ اکثر یہ بیشتر بھی یہ چیزیں حرام نظر آئی ہیں۔ جیسے میں خود ہم اس کا گواہ ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے تو یہ جو ہے نا مسلمان بیچارے جو ہیں اس وقت تقریباً یوں سمجھیں کہ 70% مسلمان بیچارے ایسے ہیں جن کے اندر سے ایمان تو نکال لیا ہے اگلوں نے حرام کھلا کے، اور باقی جو کچھ بچ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے اب ان کا ایمان کیسے نکالیں۔ تو فیصلہ ہوا کہ ان کو بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا کرو۔ تو انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ بے حیائی فحاشی کے لیے نسل پوری کو ختم کرنا ہے، ایمان سب پوری نسل کا بچوں سے لے کر یعنی سب کو تباہ کرنا ہے، ایمان کو چوس لینا ہے۔ وہ طریقہ بنایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی LGBT شروع کراؤ۔ اب LGBT+ شروع کیا۔ L کا مطلب لیسبین، یعنی کہ عورت کی عورت سے شادی کراؤ، اور اسی طرح G کا مطلب گے، یعنی مرد کی مرد سے شادی کراؤ، ان کو بے حیائی میں ڈالو۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ اس میں بھی عورتوں کے ساتھ تھی، مرد مردوں کے ساتھ تھے، بے حیائی اس طرح کرتے تھے۔ تو LG، اور پھر B کا مطلب ہوتا ہے بائی سیکشول، آگے سے پیچھے سے دونوں طرح سے استعمال کرو، بے حیائی کرو، سب کچھ، عورت ہو جائے مرد ہو۔ تو یہ انہوں نے کہا جائز کرو بھائی، اس کو سب کچھ ہے نا۔ وہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سکولوں میں یہ جاری کر دیا۔ اور LGBT، B کے بعد T ہے، T ٹرانسجنڈر۔ بچوں کو بھی پوچھو کہ بھائی تو لڑکی ہو کے خوش ہے کہ یا لڑکا ہونا چاہتا ہے، تو وہ کہے لڑکا ہونا چاہتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو تھوڑے سے آپ ٹافیاں کھلاؤ، اس کو چاکلیٹ کھلاؤ، اس کے اندر چاکلیٹ کھلاؤ، ٹافیاں کھلاؤ، اس کے اندر آپ ہارمونل چینجنگ کی جو ہے میڈیسن بھر دو، اور اس طرح سے وہ کھائیں گے، اور 7-6 مہینے بعد وہ لڑکی لڑکا بن جائے گا، لڑکا جو ہے لڑکی بن جائے گا، لڑکا جو ہے لڑکی بن جائے گا، اپوزٹ سیکس میں چلا جائے گا۔ یعنی یہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔
مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، وہ جب چینج کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا کر لیں۔ یہ بھی انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں LGBT۔ تو یہ شروع ہے۔ اور LGBT یہی نہیں ہے بلکہ LGBT پلس میں کیا آتا ہے؟ پلس میں یہ ہے کہ آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی کوئی محرم رشتہ دار ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کا دل آ گیا ہے اس پہ بے حیائی کرنے کو، کر لو، اس کو بھی قانون اجازت دیتا ہے۔ یہ ہے LGBT پلس۔ اسی طرح جناب آپ کا جو ہے، آپ کا دل ہے، کوئی آپ کو جانور کے ساتھ یاری دوستی ہے، جانور کے ساتھ آپ چاہے آپ جانور سے بے حیائی کرا لو یا جانور کو کر لو، تو وہ جناب یہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، ہے نا، یہ بھی پلس میں آ گیا۔ اسی طرح آپ بازار میں جاؤ، بازار میں جناب وہ کھلونے ملتے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ملتے ہیں، وہ اس طرح جس طرح بے حیائی کرنے کے لیے وہ جناب بازار کے کھلونے مختلف چیزوں سے وہ کر لو، اور وہ کھلونے ان چیزوں سے بے حیائی فحاشی کر لو، اور وہ بھی اس کو بھی جناب آپ کو پروٹیکشن ہوگی، آپ اس کے لیے بھی آپ کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ اس کا بھی آپ کو جائز ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ غور تو کریں نا، اس طرح کی حالت ہو گئی ہے، حالت بہت خراب ہے۔ یعنی اب جو ہے نفسانی خواہشات جو ہیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس وہ عذاب جو ہے وہ بھیج دے تو اور بات ہے، ورنہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ قیامت کے اور آخری وقت کے آثار ہیں، اور اس میں مسلمان جو ہے ان کے ساتھ یہ سب سے بڑا کام جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ایمان کو نکالو، اور ایمان نکل جائے گا، یہ ہماری طرح ہو جائیں گے، پھر ہم سب مل کے خوب عیاشی کریں گے دنیا میں، اور باقی جو بوڑھے ہیں، یہ بوڑھے ہیں نا، ان کو سب کو ختم کر دو، بیماریاں چاہے وائرس بھی لگا دو، چاہے کوئی اور لگا دو، ان کو تباہ کر دو، بوڑھوں کو ختم کر دو، اور جو جوان ہیں ان کو LGBT اور بے حیائی فحاشی میں لگا کر، حرام کھلا کر، ان کو آپس جیسا بنا کر، اور اس طرح جو ہے نا پھر ہم اپنی حکومت بنائیں، اور پھر پوری دنیا پر حکومت کر کے ہم جو ہے پھر وہ دجال کو لائیں، اور پھر اس طرح سے جو ہے نا ہم دنیا میں بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب لائیں، اور اللہ رسول سے ان کو جدا کر دیں۔ یہ ہے کام ان کا۔ تو اس لیے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ قوما فہو منہم، جس نے جس قوم کی طرف مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اب غور کریں کہ ہمارے مسلمانوں میں کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ شادیاں کرا لو، شادیوں میں دیکھو ڈانس بھی کر رہے ہیں، وہ کافروں کا طریقہ کون سا کس مسلمان، کس اسلام کی کون سی آپ بتائیں حدیث میں اور قرآن میں یہ کہاں پہ ہے کہ آپ ڈانس کرو جی شادیوں میں؟ آپ کس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ دوسروں کے سامنے اپنی عورت کو بٹھا لو؟ بڑے بڑے ہال جناب بک ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنی عورت جو شادی ہوتی ہے، جس سے نکاح ہوتا ہے، اس کو سب کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، جی دیکھو جی میری یہ عورت ہے، اور ان کے سامنے جو ہے نا یہ کس میں ہے؟ اسلام میں تو عورت کو پردہ ہے، تو پردے والی چیز ہے، تو اس کو آپ نے سامنے رکھ دیا دوسروں کے، یہ کون سے اسلام میں ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ اپنی مرضی چلا دی۔ تو یہ ہے کافروں کے طریقے، جن کو اپنا کر یہ خوش ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اچھا کام کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جو ہے رسمیں دیکھ لیں، شادیوں میں دیکھ لیں رسمیں، دوسری رسمیں دیکھ لیں، پھر لباس دیکھ لیں مسلمانوں کے کیسے ہیں، اور چال ڈھال دیکھ لیں عورتوں کی مردوں کی، اور ان کے پھر میک اپ اور دوسری چیزیں، حلال حرام تو رہ نہیں گیا نا، باقی سب کچھ مل گیا ہے۔ 70% کے قریب مسلمان اس وقت اب ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، چوس لیا ہے اگلوں نے، اور باقی تھوڑا بہت جو ہے وہ بے حیائی فحاشی کو ایسا پھیلا دیا گیا ہے، اور یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور یہ جو لیپ ٹاپ اور یہ جو ہے اپنا آئی پیڈ اور دوسری ڈیوائسز ابھی آ رہی ہیں، ابھی بہت کچھ اور آ رہا ہے، اور مستقبل میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں، اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے آپ کوک پی رہے ہیں، چاہے آپ 7 اپ پی رہے ہیں، فینٹا پی رہے ہیں، پیپسی، اس کے اندر فارمولا کن کے پاس ہے؟ جو فیکٹریاں ہیں ان کے پاس تھوڑا ہے، یہ ادھر سے آتا ہے باہر سے، اور یہ جو ہے نا بیچ میں ڈال کے چال بھائی اس کے اندر کیا ملا ہوتا ہے ان کو ہی پتہ نہیں ہے، سارا حرام ملا، اس میں سارا کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور حرام سے، اور ایمان ساتھ جا رہا ہے، اور جناب خوش ہیں کہ وہ KFC سے کھایا ہے جی، میں نے میکڈونلڈ سے کھایا ہے جی، فلانی جگہ سے کھایا، اور یہ سب نے حرام کھا کے بیچ میں تمہارا ایمان چلا گیا، وہ خوش ہو رہے ہیں جی، ہم نے بڑا جی، ہم وہاں جاتے ہیں جی، جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ جناب ان کی عورتیں ننگی ہو جاتی ہیں، اور جناب کپڑے تھوڑے ہو جاتے ہیں، یہ جناب ہم جی بڑا امیر ہو گئے ہیں،
شرم آنی چاہیے ایسی عمارت سے، کیونکہ یہ حرام کا کام اور اس طرح کے کام کر کے اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اور زیادہ آپ نیک بنو اور باپردہ ہو جاؤ، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور ہوں، کیونکہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، جو نفس پرست ہوتا ہے اس کو کہاں ملتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں قرآن پاک میں پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون، جو لوگ بے شک پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ فحاشی پھیلے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا، اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو ملنا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے کیسا کیسا اللہ عذاب ان پہ ڈالنے والا ہے۔ تو اس لیے خیر منائیں۔ اور دوسرا جو ہے نا، یہ دیکھیں کہ آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ فرماتا ہے آپ صبر کرو، کام ڈاؤن ہو جاؤ، پھر ان کے ساتھ آپ اپنے نفس کو منسلک کر لو، یعنی اپنی دوستی تعلق ان لوگوں سے کر لو، الذین یدعون، جو دعوت دیتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو منسلک رہتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغداتی والعشی، صبح و شام، جو صبح و شام اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق بناؤ، دوستی بناؤ، ان کے ہو جاؤ، یریدون وجہہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع، ولا تعدو عیناک عنہم، اور تمہاری آنکھیں ایک پل بھی ان سے جدا نہ ہونے پائے، اس طرح اللہ فرماتا ہے، ترید زینت الحیات الدنیا، پھر اگر تمہاری آنکھیں ایک پل بھی ان سے دور ہوئیں تو پھر دنیا کی چسکے میں تمہیں مزہ آئے گا، پھر تم چاہو گے کہ دنیا کے چسکے لینے کا ارادہ بن جائے گا تمہارا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اللہ فرماتا ہے پھر آپ کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَلَا تُطِیعْ، اور نہ مانو اس بندے کا کہنا نہ مانو، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کی بات مانتا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے، ایسے بندے کی نہ بات مانو نہ اس سے تعلق رکھو۔ واتبع، یہ وہ شخص ہے، واتبع ہواہ، جو اپنی خواہشوں کا پیروکار ہو گیا ہے، واتبع ہواہ، یہ وہ شخص ہے جو اپنی خواہشوں کا پیروکار ہو گیا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا حال جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا ہے، کام خراب ہو گیا اس کا سارا، تو ایسے شخص سے تعلق ہی نہ رکھو۔ تو اس لیے یہ شہوت پرستی، نفس پرستی اور اپنی من کی بات ماننا اور اللہ اور رسول کی باتوں کو چھوڑ دینا، یہ سب تباہی بربادی ہے۔ اور اسی طرح کی بات سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، اللہ فرماتا ہے افرأیت، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اس کا اللہ اس کی خواہشات ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ان کرتوت کی وجہ سے علم ہونے کے باوجود بھی گمراہ کر دیتا ہے، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے سمعہ یعنی اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، کوئی اچھی بات سنے گا ایک کان سے سنی دوسرے سے گئی، کوئی اثر نہیں کرے گی،
و قلب ہی اور دلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، وجعل علی بصرہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، غشاوہ یعنی پردہ، تو نہ وہ حلال حرام دیکھتا ہے نہ کچھ۔ فمن یہدی من بعد اللہ، اب اللہ کے سوا کون ہے اس کو ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے؟ کیا اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتاتے؟ یاد رکھیں کہ نفس پرستی، خواہش پرستی اور یہ سب تباہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنانا، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق چلانا، یہی اسلامی لائف سٹائل ہے، اور اسی کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا چند دن کی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سوچ عطا فرمائے اور دین حق پر چلا کر کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔